الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال الله تعالى في شأن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم واجب التکریم سامعین محترم، قابل صد احترام میری ماؤں بہنوں عزیزہ بچیوں عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا کئی عرصہ سے ذکر خیر چلا جا رہا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو کیسی فرماتے تھے۔ اور آج کی یہ آیت مسلمانوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم نے بات کرنی ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ادب اور احترام کو سامنے رکھ کر کے بات کرنی ہے۔ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آج روضہ رسول پہ جانے والے مسلمانوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ اس ادب کو
ملحوظ خاطر رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تو ان پہ ایسے اثر ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس باغ میں تشریف لاتے تو بالکل آہستہ گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے عمر کیا کہا، یعنی ادب اور احترام کا اتنا خیال رکھا گیا، چونکہ اس آیت میں جہاں آداب کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اگر ان کو آداب کو اپنایا نہ گیا تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ایسی بات کہیں نہ کر جاؤ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس لیے وہ حضرات بہت ڈرتے تھے۔ میری ماں آپ کی ماں، کائنات کے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی ماں، جنت کی امید رکھنے والے مسلمان کی ماں، دوزخ سے نجات اور بچنے کا ذریعہ رکھنے والے انسان کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو ایسے ترتیب اور سلیقے کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا کہ سننے والا ان کو گن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہم بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنی ہوتی تھی، مجمع بڑا ہوتا تھا تو اس طرف بھی اپنا منہ مبارک کر کے بیان کرتے تھے، سامنے بھی اس طرف بھی تین تین دفعہ ان جملوں کو دہراتے تھے تاکہ ہر بندے کے دل و دماغ کے اندر یہ بات اتر جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو جو سامنے حضرات ہوتے تھے ان کو دیکھا کیا کرتے تھے، اور میں قربان جب ان شاگردوں کی وفاؤں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار صحابہ کرام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، سیرت بولتی ہے اور یہ کہتی ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر ان کے سروں کے اوپر اور کانوں پہ اوپر آ کر کے پرندے بیٹھ جاتے تھے تو وہ اڑایا نہیں کیا کرتے تھے تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا اتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کی صبح تک انسان ان کے الفاظ کو بیان کرتا رہے، اس کی خوشبو مزہ ذائقہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ موتیوں کی لڑی پروئی جا رہی ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ سارا وقار لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے کہ آپ کی خاموشی پہ ہم قربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ دنیا کا کوئی سپیکر، دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جس طرح پہلے بندے نے سنا، وہ آخری کونے پہ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی اسی طرح سنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ہر ایک نے بات کو سنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جنہوں نے سنا یہ میری بات ان تک پہنچا دیں، جن تک میری آواز نہیں پہنچی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے کمال کیا، کوئی مشرق کی طرف رواں ہو گیا، کوئی مغرب کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، کوئی شمال کی طرف،
انہیں اپنے علاقوں کے اندر پھر واپس آنے کا موقع نہیں ملا، اور قبروں کے لیے اپنے وطن کے اندر جگہ نہیں ملی۔ قیامت کے دن کوئی کہاں سے اٹھے گا، کوئی کہاں سے اٹھے گا، کوئی کہاں سے اٹھے گا، کوئی کہاں سے اٹھے گا۔ اور اللہ پاک نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا، جہاں کئی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اٹھیں گے، وہ اس علاقے کے لوگوں کے نمائندہ بن کر کے، سربراہ بن کر کے اٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں اگر کوئی بندہ سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اشارے کے ساتھ کہہ دیتے کہ بات ختم ہونے دو، پھر جو ہے بات کرنا۔ اس کے بعد بڑی توجہ سے اس کی بات سنتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کوئی بندہ ان کے کان مبارک میں کوئی بات کہنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اس کے قریب کر دیتے، جب تک وہ اپنی بات کو مکمل نہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنا کان نہیں ہلایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، شان والے اخلاق کی مثال ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، پوری توجہ مخاطب حضرات کی طرف ہوتی تھی، اور جب ان کی کوئی بات سنتے بڑی توجہ کے ساتھ سنتے، اس کی جب بات مکمل ہوتی پھر دوسری کی سنتے۔ میں نے ایک دفعہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی ہے، اللہ کی زمین کے اوپر کسی کو دیکھنے کی اگر بڑی عبادت ہے تو وہ ایک امتی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کو دیکھ رہا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب مسلمان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، ایک صحابی کا واقعہ پڑھتے ہوئے چیخیں نکلتی ہے انسان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نسبت ایک جگہ میں کی جس کو ہمارے علاقہ میں منگنی کہا جاتا ہے یا دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ کتنے شان والے وہ صحابی ہیں جن کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے دوسرے کے گھر میں کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جنہوں نے سنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانیں دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ نہیں کہ اعلان کیا ہے، عملی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایسا اثر ڈالا گیا اللہ نے کہ صحابہ کرام اور ابال بیت اعظام نے اپنے خون کو اس اسلام کے لیے بہا دیا ہے۔ لیکن اس دور میں بھی بدنصیب موجود تھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی بات انہوں نے قبول نہیں کی، وہ تباہ برباد ہوئے اور اپنی نسلوں پہ ظلم کر کے چلے گئے۔ آج قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ پاک نے کلمہ پڑھنے والوں کا خود نام رکھا، ایمان والے۔ کتنا بڑا لقب ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے اور لفظوں کا چناؤ دیکھیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجاروا له بالقول۔ اے ایمان والو، جب تم گفتگو کرو تو اپنی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو کجہر بعضکم لبعض ولا تجاروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح اپنے کو ایک دوسرے میں گفتگو کرتے ہو، تمہارا اپنا جب لے جائے استعمال ہوتا ہے، ایسا لے جائے تیار نہ کرنا، تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔
ایسا لہجہ استعمال کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ان دونوں انگلیوں کو ساتھ ملایا، شہادت اور ساتھ والی کو ساتھ ملایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت والساعۃ کہاتین، او لوگو میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر دنیا میں کوئی نئی چیز آنے والی ہے وہ قیامت ہی آنے والی ہے۔ میرے صحابہ کرام، میرے اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگ آ چکے، یہ شان والی امت آ چکی، یہ شان والی کتاب آ چکی۔ میرے ارشادات میں نے اپنی پاک زبان سے تمہیں بتا دیے، اللہ کے حکموں کو میں نے اپنے جسم کے اوپر استعمال کر کے عملی طور پہ تمہیں بتا دیے، اور میرے سارے اعمال اور کردار کو صحابہ کرام اور اہل بیت نے دیکھا، سنا، اور پھر اسی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آنے والوں تم بھی اس بات کا خیال رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کی صبح تک تم ایمان کی حالت میں مرو تو میرے جانثاروں نے جو طریقہ اپنایا ہے اس کو اپنانا۔ کیوں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کا طریقہ تم پہ لازم ہے۔ وہ وہی طریقہ اختیار کریں گے جو میں نے ان کو بتایا ہے، جو مجھ سے انہوں نے سیکھا ہے، لہذا ان کا جو طریقہ آپ دیکھیں اس کے مطابق چلے، وہ میرا ہی طریقہ ہوگا۔ آج کی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جس طرح تم ایسے آواز بلند نہیں کر سکتے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، دنیا سے جانے کے بعد جب تم روضہ رسول پہ جاؤ اسی طریقے اور سلیقے کے ساتھ تم نے درود و سلام پیش کرنا ہے، نہ شور کرنی ہے، نہ تکبر کرنا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ گزرتے ہوئے سلام پیش کرتے جانا۔ مجھے یہاں یہ بات کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ وہاں جا کر کے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کسی کو کیسے کہیں، کیسے سمجھائیں کہ بھائی جہاں تم کھڑے ہو یہاں تو اللہ کے فرشتے بھی آ کر کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام آ کر کے درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اتنی اللہ کے فرشتوں کی تعداد ہے، ایک دفعہ جو آیا اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، اتنی بڑی تعداد ہے۔ وہ عاجزی انکساری کے ساتھ وہاں جا کر کے سلام پیش کرتے ہیں۔ جو طریقہ آج کا مسلمان اپنا رہا ہے اسے چاہیے کہ اس قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھ کر کے اپنے طریقے کو درست کریں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، احترام کی بات آئی تو کہہ دیا جائے کہ ان کا دروازہ مکان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ انہوں نے مستری کو بلایا اور فرمایا اسے اٹھاؤ، لے جاؤ وہاں جہاں اس حرم مدینہ کی حدود ختم ہوتی ہے، وہاں بنا کر کے لاؤ، یہاں روضہ رسول ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ ہماری ٹک ٹک کی آواز یہاں گونجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دو بندے آپس میں گفتگو فرما رہے تھے اور بلند آواز سے کر رہے تھے۔ انہوں نے جا کر کے تحقیق حال کی اور پھر ارشاد فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا فلاں علاقے کے۔ فرمایا کہ اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو حضرت عمر کا درہ تمہارے اوپر لگتا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اچھے کام کر رہے ہو، اس ایک عمل کی وجہ سے، ادب نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے سارے کے سارے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اسی لیے فارسی والے دعا کرتے ہیں اد خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب۔ اللہ ہم تجھ سے اپنا فضل و کرم مانگتے ہیں اور ادب مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بے ادبوں میں شامل نہ کرنا۔ بے ادب ہونے کی وجہ سے انسان بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے، بد نصیب ہو جاتا ہے۔ راہ اعتدال پہ قائم رہیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے، سننے والا جو ہی سنتا تو کانوں کی ایسی ملائم حالت ہو جاتی کہ دل و دماغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیوست ہو جاتی۔ اور جب ایک آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کے دل و دماغ میں چلی گئی تو اللہ نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قائم رکھا ہوا ہے کہ ان کے دل و دماغ سے وہ بات نکلی نہیں ہے، اسی لیے تو ہم تک انہوں نے بات پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتعداد معجزات ہیں، ان سے ایک معجزہ صحابہ کرام اور اہل بیت بھی ہیں کہ ایسے ساتھی کسی اور کو نہیں ملے، اور انہوں نے بھی کمال کیا، یہ قرآن جیسی عظیم دولت ہم تک پہنچائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی شان فرامین کو ہم تک پہنچایا۔ آئیے اس نعمت کی قدر کیجئے، اپنے بڑوں کا احترام کیجئے، چھوٹوں پہ شفقت کیجئے، ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کیجئے۔ اللہ کرے کہ ہماری بات کسی کے دل و دماغ میں اترے اور وہ عملی زندگی میں ان کو اپنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب